برکتاں بھی ہیں، رب تعالیٰ دی رحمتاں دا نزول بھی ہے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی نگاہ رحمت بھی اپنے امتیاں واسطے ہے، تے پھر بھی انسان پیچھے رہ جائے تے پھر انسان دی مطلب شومی قسمت ہے، انسان دی پھر معرومی ہے کہ بندہ مومن اس قدر رحمتاں دی برستی بارش دے اندر بھی اپنے واسطے کچھ حصہ بھی حاصل نہیں کر سکیا ہے۔ جنہاں کچھ نہ کچھ حاصل کیتا ہے، جو کچھ بھی رب نے سانو عطا فرمایا ہے، یہ اس رب دا فضل ہے، وہ دی عنایت ہے، وہ دی مہربانی ہے، کیونکہ میرے رب دے فضل و عنایت تو بغیر وہ دیاں رحمتاں دا حصہ کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ رحمت وہ نہیں حاصل ہوتی ہے جدے تے رب مہربان ہو جاتا ہے، رب دیاں کرم نوازیاں اس بندے نو حاصل ہوندیاں نے جدے تے اپنی اور نگاہ قدرت پا دیندا ہے، جا کے کہے جڑو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے بڑے بڑے کلام لکھے، لیکن آج تک کوئی بھی انسان اس گل کا دعویٰ نہیں کر سکیا ہے کہ جڑی انہیں گل لکھی ہے، جڑی انہیں کتاب لکھی، جڑا انہیں کلام لکھیا ہے، یہ اندر شک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ شک اور شبے تو پاک ہے، کمی کجی تو پاک ہے، نقص تو پاک ہے۔ یہ دعویٰ کسی نے کیتا ہی نہیں ہے۔ یہ زمانہ بدل گیا، نظام تعلیم بدل گیا، طریقے کار بدل گئے، کتاباں بدل گیا، نصاب تبدیل ہو گئے، زمانہ تبدیل ہون دے نال سب کچھ بدلیا دنیا دے اندر، لیکن نہیں نہ بدلیا تے صرف رب دا قرآن نہیں بدلیا ہے۔ جدہ متعلق میرے رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جدے اندر شک ہے ہی کوئی نہیں، بدلتی چیز ہوئی ہے، نوی چیز پھر ہوئی آندی ہے، تبدیلی ہوئی اندر ہی ہوندی ہے جدے اندر پہلے کوئی شک موجود ہوئے، تو اس سونے رب نے تے پہلے ہی اعلان کر دیتا ہے یہ تے شک ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا زمانے بدل گئے، صدیاں بدل گئیاں، نظام تعلیم بدل گئے، لوگ بدل گئے، تعلیم دا نصاب بدل گیا، لیکن رب دا قرآن جس طریقے نہ نازل ہویا سی صدیاں گزرن دے بعد بھی رب دا قرآن اسے طرح باقی ہے۔ سبحان اللہ، چاہ کے کہہ چھوڑو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت گرامی قدر حضرات، رب تعالیٰ دے قرآن دی عظمت اور شان ہے کہ قیامت تک قرآن دی زبر زیر دے اندر فرق نہیں آنا ہے، ہر چیز نے بدلنا ہے، ہر چیز نے جڑی دنیا تے آئی ہے انہیں بوسیدہ ہونا ہے، انہیں پرانا ہونا ہے، تے پرانا ہو کے پھر انہیں فنا ہو جانا ہے، تے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن صدیاں ہو گئیاں، جدوں انسان قرآن مجید پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ تے آیا ہی دے واسطے ہے۔ ہر انسان جدوں بھی رب دا قرآن پڑھتا ہے تے تلاوت کرتا ہے تے قرآن کریم دے احکامات کو سمجھتا ہے، انہوں لگتا ہے کہ جی میں تازہ احکامات آئے ہوئے واسطے نے۔ لہذا قرآن دی یہ تاثیر ہے کہ قرآن مجید دی تعلیمات نے پرانا نہیں ہونا ہے، بسیدہ نہیں ہونا، فنا نہیں ہونا، ختم نہیں ہونا ہے۔ قرآن پاک اللہ دی صفت باقی ہے، میرا رب باقی ہے، رب دی صفتہ باقی ہے۔ سبحان اللہ، اچھی کہہ رہے ذرا سبحان اللہ۔ لہذا قرآن نہیں بدل سکتا، اس واسطے کسی نے کیا خوب آکیا ہے کہ بدلے گا زمانہ لاکھی مگر بدلے گا زمانہ لاکھی مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمدی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ قول محمدی قول خدا، ہے قول محمدی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، ہر چیز نے بدل جانا ہے، لیکن سونے رب دے قرآن دے اندر کسی طرح دی کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے۔ قرآن دی زبر زیر شدمت دے اندر کسی طرح بھی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی انسان دا کلام نہیں ہے، قرآن کسی شاعر دا کلام نہیں ہے، کسی فصیح عربی بولن والے دی گفتگو نہیں ہے، یہ قرآن کلام خدا ہے، قلب مصطفیٰ دے ہوتے نازل ہوا۔
کتاب ہے، اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، کریم رب نے قرآن مجید، فرقان حمید تو پہلا جتنیاں بھی کتاباں نازل فرمائیاں نے، ہر کتاب نو نازل کر کے میرے اللہ کریم نے اس نبی دی ڈیوٹی لائی ہے اور اس دی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے تورات نازل کی ہے، رب کریم نے موسیٰ کلیم دے ہوتے حفاظت دی ڈیوٹی بھی موسیٰ کلیم دی ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے، اس دی حفاظت دی ڈیوٹی بھی حضرت داؤد علیہ السلام دی ہے۔ جناب والا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ہوتے نازل ہوئی ہے، اس دی حفاظت دی ڈیوٹی بھی کریم رب نے عیسیٰ علیہ السلام دی لا چھوڑی ہے۔ دنیا دے اندر جتنیاں بھی کتاباں نازل ہوئیاں نے، جنہیں جنہیں ہوتے نازل ہوئیاں نے، جس نبی دے ہوتے نزول وحی ہویا ہے، کتاب نور رب نے عطا فرمائی ہے، صحیفہ میرے اللہ کریم نے انہوں عطا فرمایا ہے، ڈیوٹیاں بھی اللہ کریم نے نبیاں دیاں لائیاں نے کہ حفاظت کرنی ہے۔ لیکن باری ہے جدوں قرآن کریم دی، باری ہے جدوں قرآن مجید دی، اللہ دی پاک کلام دی آخری کتاب دی، جنہیں آخری نبی دے ہوتے نازل میرے رب نے کیتا ہے، جدوں قرآن دی باری آئی تے پھر میرے کریم رب نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے اللہ کریم نے اعلان کر دیتا ہے، لوگوں اے ذکر میرا ہے، میں انہوں نازل کیتا ہے، دی حفاظت بھی میں خود فرمانی ہے۔ ادھا محافظ میرا اللہ ہے، چیز جتنی قیمتی ہوئے نا، وہ دی حفاظت بھی اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اندر توڑی رکھی ہوئے، کی خیال ہے توڑی دے باہر دروازے تے کھلو کے کوئی چوکیدارہ کرے گا، توڑی رکھ کے کوئی اسے ہوتے کھلو کے کوئی حفاظت کرے گا، وہ پتہ ہے اندر توڑی ہے، ایکڑا وہ قیمتی خزانہ انہیں ایدی کنہیں حفاظت کرنی ہے۔ اگر اندر خزانہ قیمتی ہے، اگر خزانہ قیمت والا ہے، بڑی اہمیت والا ہے، یقیناً پھر وہ دی حفاظت بھی اس قدر قیمت والی ہوئے گی۔ یقیناً قرآن مجید بڑا قیمتی خزانہ ہے، تے رب تعالیٰ کا کلام ہے، جدو رب سونے نے انہوں نازل کیتا، پھر رب کریم نے دی حفاظت بھی اعلان کر دیتا ہے، فرمایا ایک خزانہ بھی قیمتی ہے، دی حفاظت اور نہیں کرے گا، اور فرمائے گا جڑا رب العالمین ہے۔ جس ذات نے دوہاں جہانہ کو پیدا کیتا ہے، مالک بھی ہے تے خالق بھی ہے، رازق بھی ہے تے قادر بھی ہے، فرمایا قرآن کلام بھی رب دا ہے، دی حفاظت بھی کسی اور نے نہیں کرنی، رب کریم نے دی حفاظت فرمانی ہے۔ جاگ کے کہہ جھٹو ذرا سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا یہ ذکر میرا ہے، اساں اس ذکر نازل کیتا ہے، قرآن ذکر خدا ہے، تے فرمایا دی حفاظت بھی اور کسی نے نہیں کرنی، دی حفاظت بھی اساں کرنی ہے۔ ایک کتنا قیمتی خزانہ ہے، ایک کتنا عام خزانہ ہے، جدی حفاظت خود رب کریم فرما رہا ہے، تے قیامت تک قرآن نے اس طریقے نہ باقی رہنا ہے۔ دشمنان قرآن نے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن قرآن جس طریقے نہ نازل ہویا، رب دا قرآن کل بھی اسی طرح باقی ہے، رب دا قرآن آج بھی اسی طرح باقی ہے۔ محبت نال کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ کتنا ایک قیمتی خزانہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جناب والا اہمیت رو بیان کر دیا، فرما رہے ہیں کہ لوگوں قرآن مجید اتنا قیمتی خزانہ ہے کہ میں اگر سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھا، حضرت علی فرمانے میں 70 اونٹ تفسیر قرآن دا بوجھ نہیں چک سکن گے، 70 اونٹ کتاباں دے لوڈ ہو جان گے، لیکن بوجھ پھر بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ پتہ چلیا کہ جنہی ایک صورت دے اندر اس قدر خزانے نے، یہ بڑی قیمتی خزانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے قرآن اتنا قیمتی خزانہ ہے، فرمانے نے اگر میری رسی گم ہو جائے، میرے اونٹ دی نکیل گم ہو جائے، میں قرآن مجید دے وچوں تلاش کر سکنا، میں قرآن دے وچوں اونٹ دی نکیل نو ڈھونڈ سکنا، رسی گم ہو جائے میں نو تلاش کر سکنا۔ معلوم ہوا بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ حضرت علی پاک فرمان میں اگر ایک سورت فاتحہ دی جڑیاں 7 آیتاں نے عظیم قرآن اگر تفسیر لکھا تے 70 اونٹاں دے کول کتاباں چکیاں نہیں جان گیاں۔ حضور دا دوجا غلام آکھے جے میری رسی گم ہو جائے میں انہوں تلاش کرنا چاہواں تے رب دے قرآن دے وچوں تلاش کر سکدا۔ اور میرے کریم آقا دے غلام صحابہ کرام حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے کملی والے آقا آؤ جدوں فتنیاں دا
فتنے ہون گے جویں ہن اے دور فتنیاں دا دور بندہ جناب والا جدھر دیکھے فتنیاں دا دور ایمان بچانا بندے واسطے مشکل ہو گیا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام رضی اللہ عنہم مردو عنہ دے تمغے والے آقا دے غلام صحابہ کرام نے عرض کی آقا فتنیاں دے دور دے اندر کون بچے گا ایمان کدا محفوظ رہے گا میرے کریم نبی نے فرمایا ایمان خدا بچ جائے گا تے محفوظ ہو رہے گا جڑا اپنے آپ نو قرآن دے دامن نال جوڑ لے گا فرمایا جڑا کم نے قرآن دے نال لگ جائے گا قرآن نال وابستہ ہو جائے گا جدا تعلق رب دی کتاب قرآن دے نال ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا فتنیاں دے دور دے اندر بھی بندہ محفوظ رہے گا او دے ایمان دی بھی حفاظت ہوئے گی او دے ایمان دی سلامتی ہوئے گی بچیا رہے گا جے اگر قرآن تو دامن چھٹ گیا قرآن تو دور ہو گیا جی میں آج اسی قرآن مجید تو دور ہویا آج اساڑا تعلق قرآن دے نال اس نوعیت دا نہیں ہے جڑا ہونا چاہیے سی آج اسی قرآن دی کتنی تلاوت کر دے قرآن کتاب ہدایت ہے مسلمان دے اتے فرض ہے کہ سمجھے رب دا قرآن دے نال کی گلاں پیا کردا ہے مسلمان تے فرض ہے کہ قرآن پڑھے تے انہوں سمجھ آوے کہ قرآن دے نال گفتگو کی کردا ہے اسا صرف قرآن رکھیا ہے تیجے واسطے ساتھے واسطے دسویں واسطے چلیسویں واسطے اصال ثواب واسطے قرآن دیا ساریاں برکتیں آئے نے اصال ثواب واسطے بھی ہے لیکن زندہ مسلمان دی ہدایت واسطے بھی رب دا قرآن ہے زندہ مسلمان دے نصیب جگان واسطے بھی رب دی کتاب ہے کلام اللہ ہے لہذا زندہ مسلمان واسطے ضروری ہے خدا تعلق قرآن نال مضبوط ہوئے صرف قرآن نال تعلق اس قدر نہ ہوئے تلاوت کرنے والے دی بھی بڑی شان ہے جڑا قرآن نو دیکھ کے پڑھدا ہے وہ دی بھی بڑی عظمت اور شان ہے جنہوں پڑھنا نہیں آتا خالی قرآن دیا حرفوں تے اپنے ہاتھ پھیردا ہے اس بندے دا بھی بڑا مقام ہے لیکن قرآن تے ہدایت دین واسطے آیا ہے نا قرآن تے سیدھا راہ دکھانے واسطے آیا ہے کہ ہدی للمتقین قرآن تقوی والے واسطے ہدایت ہے تے جنہاں قرآن نو پڑھیا تے پھر سمجھیا اس سے شان اس مسلمان دی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ رب دا قرآن کے اندر بلند تو صحیح رہنا ہے اچھا مقام تو ہٹا ہے جے قرآن فاہمی دا تو انہوں ادراک حاصل ہو گیا جے تساں قرآن نو سمجھنا شروع کر لیا جے قرآن نال تو ہٹا تعلق مضبوط ہو گیا تو یقیناً پھر تساں پست نہیں ہونا ہے مسلمان کدی پھر پست نہیں ہوتا مسلمان بلند مقام حاصل کرتا ہے جا کے کہہ چھڑو ذرا سبحان اللہ حضرت اکرامی قدر میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے غلام قرآن مجید رب دی لا رہے کتاب ہدایت ہے ہدی للمتقین متقی لوگاں واسطے ہدایت ہے حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا دے کول آ کے بیٹھے نے آسمان تو ایک دروازہ کھلن دی آواز آئی ہے دروازہ کھلن دی جی میں چرچراہٹ پیدا ہوندی ہے کچھ اور دروازے نے جڑے معراج دی رات نو کھلے اس تو پہلے کدی نہیں سن کھلے حضرت جبریل امین دیاں راواں اور نے جناب آدم علیہ السلام کول بھی آئے شیس علیہ السلام دے کول بھی آئے ادریس علیہ السلام دے کول بھی آئے سارے نبیاں دے کول آئے لیکن جبریل دے رستے اور نے جبریل جنہ راواں تو آندا ہے کدی اور راہ بند نہیں ہوئے جناب والا کچھ رستے ایسے جڑے بند سن تے معراج دی رات نو کھلے دسیا گیا کہ آقا ہو اے دروازے اس تو پہلا کدی نہیں کھلے اج آپ دی آمد تے کھل گئے نے اے راواں آپ واسطے سجائیاں گئیاں سر اج جبریل میرے کریم نبی دے کول بیٹھے نے آسمان تو دروازہ کھلیا ہے آواز پیدا ہوئی ہے تیرے اور میرے نبی نے نگاہ اٹھا کے آسمان دی طرف تکیا ہے جدو حضور نے دیکھا حضرت جبریل امین عرض کر دینے یا رسول اللہ اج دروازہ کھلیا ہے جڑا اس تو پہلے کبھی نہیں کھلیا اس دروازے دے وچوں ایک فرشتہ آپ دے کول تشریف لے آیا ہے وہ فرشتہ آپ نو سلام کہنے واسطے آیا حضرت جبریل امین عرض کر دینے آقا اے فرشتہ جڑا اج آپ دے کول آیا ہے حالانکہ جبریل امین پیغام لے کے آ جاتے سن اج سپیشل پیغام ہے اج پیغام بڑا اعزازی ہے فرشتہ آیا اس دروازے چوں جڑا پہلی بار کھلیا ہے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضری دیتی ہے آکے عرض کردا ہے آقا اللہ کریم نے اج آپ نو تو نور عطا فرمائے نے میرے آقا کے خود نور نے عقیدہ اور ایمان
ایمان ہے حضور تے خود نور نے، لیکن وہ فرشتہ آیا کہ حضور اللہ نے تو دو نور عطا فرمائے نے تے ایک گل نور علی نور ہو گئی ہے۔ اللہ نے انہوں دو نور عطا فرمائے نے جڑا آپ بھی نور بن کے آیا ہے، کیونکہ میرے آقا دیا دونوں شانہ برحق نے، نہ تے بشریاں وچ کوئی میرے آقا ورگا ہے تے نہ کوئی نوریاں وچ حضور ورگا ہے۔ حضور دی شان بشریت بھی برحق ہے تے شان نورانیت بھی برحق ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین نے عرض کی تھی حضور یہ فرشتہ پیغام لے کے آیا ہے کہ رب نے آپ نو دو نور عطا فرمائے نے، جا کے کہہ جڑو نا ذرا سبحان اللہ۔ وہ کیڑے دو نور نے جڑے ہونے فرشتہ لے کے آیا ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کر دینے آپ کو یہ فرشتہ جڑا پیغام لے کے آیا ہے، پیغام یہ کہ اللہ کریم نے آپ نو سورہ فاتحہ عطا فرمائی ہے جنیاں 7 آیتاں نے اس تو پہلے کسے نبی نو انج دا کلام عطا نہیں ہویا، اس طرح دی صورت نہیں دتی ہے۔ تو رات نازل ہوئی ہے لیکن اس طرح دی صورت وہ دے اندر نہیں ہے۔ زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام تے صحیفے نازل ہوئے نے، انج دی صورت اور کسے نبی نو عطا نہیں ہوئی ہے۔ یہ صورت اللہ کریم نے نور دی صورت دے اندر آپ نو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا دوجا نور سورہ بقرہ دا جڑا آخری نور آمن الرسول تو شروع ہوندا ہے تے اینڈ تک ختم ہو جاندا ہے۔ فرمایا اے جڑا آخری رکوع سورہ بقرہ دا ہے، رب کریم نے آپ نو نور دی شکل دے اندر عطا فرمایا۔ فرمایا اے دو نور عطا فرمائے نے، اے دو نور دو روشنیاں دو چمکدار چیزاں اللہ کریم نے آپ نو عطا کر دیتی ہیں۔ قرآن دے اندر تاثیر ہے، قرآن دے اندر اثر موجود ہے۔ اج بھی اگر کوئی قرآن سنے تے انہوں اثر نہیں ہوندا، او دے دل دے اوتے قرآن پاک دی تاثیر نہیں آندی ہے، قرآن پاک دا نور انہوں حاصل نہیں ہوندا، روحانیت نہیں ملدی ہے، او فائدہ انہوں حاصل نہیں ہوندا ہے۔ علماء لکھ دینے انہوں سچی توبہ کرنی چاہیے، انہوں تجدید ایمان کرنا چاہیے، رب دے کولوں دعا منگنی چاہیے۔ اللہ قرآن دے نور ہے، قرآن دی تصویر موجود ہے لیکن مینوں حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ میں قرآن پڑھنا فائدہ کوئی نہیں مل رہا، میں تلاوت کرنا تاثیر کوئی نہیں مل رہی ہے۔ فرمایا اس بندے نوں چاہیے اپنا تجدید ایمان بھی کرے، رب دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ بھی کرے، رب دی بارگاہ دے اندر دعا بھی کرے، انشاءاللہ اللہ دی توبہ نو قبول کر کے قرآن دا انہوں نور عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید کی تاثیر ہر قرآن پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے، چونکہ قرآن نور ہے، جس نبی تے نازل ہوا نبی بھی نور ہے۔ قرآن کلام ربی ہے، کلام خدا ہے، دنیا تے کسی شاعر دا، دنیا تے کسی مصنف اور مؤلف دا کلام نہیں ہے، رب دا کلام ہے جنہیں قرآن نال یاری لائی ہے، قرآن نے او دے نال یاری لائی ہے۔ دنیا دیا یاریاں اس دنیا دے اندر نے اتنے فنا ہو جانی ہیں تے اتنے رہ جانی ہیں، لیکن یہ وہ دوستی ہے جنہیں دنیا دے اندر بھی ساتھ نبھانا ہے، جنہیں قبر دے اندر بھی ساتھ دینا ہے، انہیں حشر دے اندر بھی ساتھ دینا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا سورہ آل عمران تے سورہ بقرہ پڑھدا ہے دنیا دے اوتے شیطان تو بچ جائے گا، وہ دے گھر دے اندر برکت آ جائے گی، وہ دے رزق دے اندر برکت آ جائے گی۔ تے جڑا انہاں دو سورتاں میں پڑھدا ہے فرمایا قیامت والے دن بندہ پیچھے ہوئے گا، یہ دونوں سورتاں نو اللہ شکلاں مخصوص عطا فرمائے گا، یہ بندے دے اگے ہون گیا، رب دے نال جھگڑن گیا، جھگڑا مقابلے والا نہیں ہوئے گا، جھگڑا مقام ناز والا ہوئے گا۔ یہ دوئے سورتاں اپنے پڑھن والے نو اپنے نال جنت دے وچ لے جان گے۔ قرآن نے دنیا دے اوتے بھی فائدہ دیتا ہے، قرآن نے قبر دے اندر بھی فائدہ دیتا ہے، قرآن نے حشر دے اندر بھی فائدہ دینا ہے۔ جا کے کہہ چھڈو ذرا سبحان اللہ۔ گرامی قدرزاد اس بندے نے قرآن نال اپنا تعلق نہیں جوڑا، قرآن نال وابستہ نہیں ہویا، قیامت والے دن قرآن رب دے بندیاں دی رب دے حضور شکایت کرے گا، اے قرآن اللہ دے حضور بولے گا اللہ تیرے بندیاں نے میری
تلاوت نہیں کیتی، میں نے سمجھیا نہیں ہے، میرے احکامات نو سمجھیا نہیں ہے، ادراک حاصل نہیں کیتا، علم حاصل نہیں کیتا ہے، پھر انہوں نے اتے عمل نہیں کیتا ہے۔ یہ قرآن بڑی زبردست اپنے جناب والا رب دے بندیاں دی اللہ دی بارگاہ دے اندر قیامت والے دن شکایت کرے گا، شکایت کرے گا جناب والا مومن بندیاں دی، مسلمانوں دی، اللہ تیرے بندیاں نے مینوں رکھ چھڈیا، مٹی لگ گئی، سیوی اور دیمک لگ گئی، گرد و غبار میرے اوتے پے گئی، لیکن بندے نے مینوں کھولیا نہیں ہے۔ کھولیا کدوں ہے جدوں قسم اٹھانی پے گئی ہے۔ قرآن قسم واسطے نہیں آیا ہے، قرآن سر تے چکن واسطے نہیں آیا ہے، قرآن دا نور دل دے اندر اترنا چاہیے ہے۔ قرآن اس واسطے آیا ہے کہ بندہ مومن رب دے قرآن نو سمجھے، سمجھ کے ادراک حاصل کرے، ادراک دے نال علم حاصل کرے، جدوں علم حاصل کرے گا پھر اللہ دے قرآن دا نور حاصل ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر پر تاثیر کتاب اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت نو عطا فرمائی ہے۔ ایک کافر سی زماد نام دا، وہ مشہور سی اپنی کفر والی زندگی دے اندر بھی وہ کوئی دم منتر تے بھوکے پڑتا سی دے، جنہوں کوئی عصیب دی شکایت ہونی، جنات دی شکایت ہونی، جا کے وہ دم کرتا سی، مشہور سی کافر دے اندر۔ وہ زماد کافر مکے دے اندر آیا تے انہوں ابو جہل دی پارٹی نے، ابو جہل کمپنی نے انہوں دسیا کہ ساڑھے وچوں ہی ایک شخص نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس قدر بے ادبی حضور دی کرتے سن کہ زمات نو کہنے لگے شاید ادھر کوئی عصیب ہے، معاذ اللہ ان دی کوئی شکایت ہو گئی ہے، انہاں وچوں ساڑھے وچوں نے تے نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میرے کل جبریل آندا ہے، میرے اتنے اللہ دی وحی آندی ہے، میرے اتنے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اس طرح دیا گلاں کیتیاں تے زمات نے انہوں نے کہا کہ میں جانا تے میں جا کے پھوک مارا گا تے انہاں دے مسئلے ہوئے تے اوتے ختم ہو جان گے، تہاڈی پریشانی حل ہو جائے گی۔ انہیں زمات کافر مشرک ہے تے پھوکا مارتا ہے، جا کے دم کرتا ہے، لیکن انہوں یہ نہیں پتا جدے کول میں جا رہا انسان اتنے دم کرن واسطے نہیں جاندا، جڑا جاندا ہے دم کروا کے واپس آ جاندا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اس زمات کافر پہنچیا ہے تے حضور نو دم کرن دا انہیں ارادہ کیتا ہے کہ جنوں دم کینوں کرن پڑیا ہے، جدے تے اللہ پاک نے دو جہاناں دا والی قرآن نازل کیتا ہے۔ اونچی کہہ لو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلام زمار کافر حضور دے کول پہنچے آئے دم کرن واسطے کہ جڑی ابو جہل نے انہوں گل سمجھائی ہے، ابو جہل دی کمپنی نے پارٹی نے انہوں جڑی گل کیتی ہے او دے ازالے واسطے زماد پہنچ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن کے بیٹھ گیا ہے، میرے کریم نبی دا مکھڑا تکیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت صورت ویکھی ہے، میرے آقا دا حسن و جمال ویکھیا ہے، والدعا دا مکھڑا ویکھیا ہے، ماں زاغل دے کجل دیا اکھاں ویکھیا نے، میرے کریم نبی دے علم نشرہ دے سینے دی زیارت کیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدوں آیا میرے لجپال آقا حضور نماز پہ پڑھ دے نے، میرے کریم نبی نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی دی ہے، حضور پڑھ دے نے پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حضور جدو تلاوت کر رہے ہیں، میرے آقا جدو قرآن تلاوت کرن تے شان کیسی ہوئے گی، میرے آقا دی آواز کیسی ہوئے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام دے اتے زبور نازل ہوئی، زبور نو جناب والا داؤد علیہ السلام تلاوت کر دینے، آواز اتنی خوبصورت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جدو زبور دی تلاوت کر دین، فرندے پرندے جڑے فضا دے اندر اڑ دینے، پرندے رک کے زبور دی تلاوت سن دینے، زبور پڑھی جا رہی ہے، پڑھن والا کون ہے؟ داؤد علیہ السلام، اللہ دا پاک پیغمبر ہے۔ ہن ذرا غور کرنا ہے، ادھر کتاب کڑی پڑھی جا رہی ہے، رب دا قرآن ہے، پڑھن والا کون ہے؟ تیرے اور میرے لجپال آقا نے۔ داؤد علیہ السلام پڑھن تے پرندے فضا دے اندر رک رک کے تلاوت سنن، جے مصطفیٰ کریم تلاوت کرن، چہرہ بھی سونا ہے تے آواز بھی خوبصورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کریم نے ہر نبی نو دو چیزاں دے کے دنیا دے اتے بھیجا ہے، فرمایا ہر نبی دی شکل سونی ہے، ہر نبی نو اللہ کریم نے آواز سونی دے کے دنیا دے اتے بھیجا ہے۔ نبی سونا ہوتا ہے کیونکہ نبی جس امت دے اندر آئے
اس پوری امت نالو خوبصورت نبی ہوتا ہے تے نبی دی آواز بھی اس ساری امت دے لوگاں نالو خوبصورت ترین ہوندی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جے زبور دی تلاوت کرن تے اڑدے پرندے رک جان تے تلاوت نو سنن کتنی تاثیر ہے. رب دا قرآن کلام الہی ہے تے آخری کتاب ہے, ساری کتاباں دی سردار ہے تے سارے نبیوں دے سردار دے اوتے نازل ہویا ہے. جے میرے نبی قرآن دی تلاوت کرن, چہرہ بھی سونا تے آواز بھی سونی ہے تے زماد کافر دم کرن واسطے آیا تے اودے نال ہویا کی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں تلاوت قرآن شروع کیتی اودے دل دے اوتے تلاوت قرآن اثر کر گئی ہے, جدوں تاثیر ہوئی ہے تے جدوں میرے آقا نے سلام پھیریا تے قدم گیا ہے آندا ہے آقا مینوں اپنا کلمہ پڑھاؤ. جڑے ابو جال کی کمپنی جڑیاں گلاں کرتی سی تے پارٹی مینوں جڑیاں گلاں دس کے بھیجیا سی, میں او گل کوئی نہیں ہوئی. چہرہ بھی حسین و جمیل ہے, آواز بھی خوبصورت ہے, جڑی کلام دی تلاوت کیتی ہے کسے بندے دا کلام نہیں ہے, واللہ کلام خدا ہے. مینوں اپنی غلامی کے اندر داخل کرو. یہ زمان آیا دم کرنے واسطے سی, واپس دم کروا کے جا رہا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی غلامی نو قبول کر کے جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اوتے نازل ہونے والی کتاب کس قدر عظمت اور شان والی ہے, اونچی کہہ لو ذرا سبحان اللہ. اس وجہ آج ساری دنیا بدل گئی ہے, زمانے بدل گیا, دنیا تبدیل ہو گئی, کتاباں بدل گئی ہیں, دنیا کے جڑے نصاب تیار ہوئے نے تبدیل ہو گئے, تعلیمی نظام بنے وہ بھی بدل گئے, صدیاں تے سال تے مہینے بدل گئے, انسان تبدیل ہو گئے, فنا ہو گئے, ختم ہو گئے, کیونکہ دنیا دے اوتے کوئی بھی جناب والا رہن واسطے نہیں آیا, جان واسطے آیا. لیکن رب دا قرآن جویں نازل ہویا سی, اللہ دا قرآن اج بھی اسی طریقے نال باقی ہے. رب دے قرآن دی اج بھی تاثیر ہوئی ہے, زبر زیر دے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی ہے. اس واسطے اسی کہنے ہیں زیرا زبیرا تے شدہ مدہ سب تعریف اودی وچ آئیاں. زیرا زبرا شدہ مدہ تے سب تعریف اودی وچ آئیاں. آما لوگا خبر نہ کائی تے خاصا رمیزہ پائیاں. اس واسطے اللہ کریم دی لارہ کتاب قرآن مجید دی اج بھی تصویر جناب والا موجود ہے. قرآن مجید اج بھی بندیاں دے نال گلاں کردا ہے, گفتگو پیا کردا ہے. یہ قرآن رب دا ذکر ہے, یاد رکھو رب دے ذکر دی تاثیر کی ہے. فرمایا سکالۃ القلوب ذکر اللہ, ہر چیز نوں چمکان واسطے ایک مالش ہوندی ہے. جڑی چیز دنیا دے اوتے بسیدہ ہو جائے تے پرانی ہو جائے, زنگلود ہو جائے, اونوں چمکان واسطے پالش دا استعمال کیتا جاندا ہے. لوہا زنگلود ہو جائے, اونوں چمکان واسطے ریگ مار دا استعمال ہے. ہر چیز دی دنیا دے اندر پالش ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سکالۃ القلوب ذکر اللہ. فرمایا جدوں بندہ گناہ کرتا ہے تے دل زنگلود ہو جاندا ہے, زنگ جناب والا دل جناب میلا تے کالا ہو جاندا ہے. دل نوں چمکان واسطے, دل نوں روشن کرن واسطے فرمایا سکالۃ القلوب ذکر اللہ. اللہ دا ذکر دلاں دی پالش ہے تے رب دا ذکر کی ہے. اللہ کریم نے خود اعلان کیتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا ہے ذکر میرا, میں انہوں نازل کیتا ہے, میرا رب فرماندا ہے یہ کوئی حفاظت بھی نہیں کرے گا, یہ حفاظت بھی ایسا کرنی ہے. سبحان اللہ. قرآن ذکر خدا ہے تے قرآن پڑھن تے قرآن سنن نال دلاں دا زنگ اتردا ہے, دل چمک جاتا ہے انسان دا. سکالۃ القلوب ذکر اللہ. ساڈا ایمان ہے, یقین کامل ہے, یہ کتاب ذکر اللہ ہے, کتاب ہدایت ہے. جن اس کتاب نال دوستی لائی ہے وہ دل میلا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن دی تلاوت نال, قرآن دے احکامات پڑھن نال, قرآن مجید دے احکامات دے اوتے عمل کرن دے نال بندہ مومن دا دل چمک اٹھدا ہے. اللہ دل والی اکھ نوں کھول دیندا ہے. محبت نال کہہ دو ذرا سبحان اللہ. رب دے نام تو بغیر کوئی شے بھی پوری نہیں ہو سکتی. جے رب دا نام نہیں لیا تو پھر ہر چیز ادھوری ہے. کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جناب والا اللہ دے نام
سچا کھا سبے گلا ادھوریاں نے اس نام نے اگ گلزار کی تھی اس نام نے نار گلزار کی تھی اس نام نے ڈب دیا تاریاں نے اس نام لو اس میں آزمی آنکھ دے اس نام دیا برکتہ ساریاں نے میرے اللہ دے نام دیا برکتہ اس قدر نے کہ قرآن مجید بھی رب دا ذکر ہے حضور دی عظمت اور شان ہے الحمدی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن شان مصطفیٰ ہے عظمت قرآن ہے عظمت رمضان ہے عظمت شان مصطفیٰ ہے قرآن مجید نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا تعریفہ کی دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا حضور دے اخلاق کیسے نے آپ نے فرمایا تو سب قرآن نہیں پڑھیا ہے فرمایا سارا قرآن ہی میرے مصطفیٰ دا خلق عظیم ہے سارا قرآن ہی خلق مصطفیٰ ہے جا کے کہ چھوڑو ذرا سبحان اللہ کرمی قدر حضرات مکہ المکرمہ دے اندر طفیل نامی ایک بندہ طفیل بن عامر دوسی ایک کافر ہے مشرک ہے مکہ دے اندر آیا ابو جہل نو ملیا جا کے ابو جہل نو پتہ سی اج تکر جڑا بھی گیا ہے واپس مڑ کے نہیں آیا حضور دے چہرے دی جنہیں زیارت کیتی ہے محبت دے نال میرے کریم نبی دے جڑا قریب ہویا ہے حضور دے کول جڑا آ گیا ہے واپس نہیں مڑیا رب تعالی نے انہوں کلمے دی دولت نصیب کر دیتی ہے ابو جہل دا وتیرہ سی انہیں کافراں نو باہر ملنا جڑے باہروں آندے سن تے انہاں نو پہلے گلاں سمجھانیاں کہ انہاں دے کول نہیں جانا قریب نہیں جانا گلاں نہیں سننیاں بیٹھنا نہیں ہے تو فیل دوسی انہوں ابو جہل ملیا تے گلاں ساریاں سمجھا دتیاں نے اور تو فیل دوسی کعبے دے قریب نہیں آندا ہے مکے تے بار بار پیا وقت گزاردا ہے قریب نہیں آندا ڈریا پھردا ہے کناں دے اندر روح کاٹن پئی پھردا ہے اے داعیہ کیتا انہیں کہ جڑیاں گلاں ابو جہل دسیاں انہاں تے عمل کرنا ہے لیکن ایک دن انہوں نے دیکھیا کہ میں جا کے قریب جاؤں میرے نبی مکے دے اندر بیت اللہ دے قریب غلاماں دے کول بیٹھے ہوئے نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں نال پہ گلاں کردے نے کیونکہ حضور صحابہ وچ انج سونے لگدے نے جویں ستارے دے اندر چن سونا لگدا ہے آقا دے غلام ستارے نے حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبئیہم اقتدیتم فرمایا میرے تمام صحابہ آسمان دے اوتے چمکن والے ستاریاں دی مانند نے جڑا جس صحابی دے دامن نال لگ جائے گا او ہدایت پا جائے گا کامیاب ہو جائے گا تے جدوں مصطفیٰ کریم صحابہ دے چھرمٹ دے اندر تشریف فرماوندے نے حضور انج سونے لگدے نے جویں چند چودھویں دا ستاریاں دے وچ سونا لگدا ہے دوسی آیا حضور صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے جدوں نے میرے کریم نبی نو ویکھیا کنا دے اندر انہیں زور دے نال اپنی انگلاں پا لیاں نے ابو جہل نے کن بھرے ہوئے نے انہیں ارادہ کیتا ہے اگر وہ گفتگو کرن گے تے میں نہیں سناں گا کیونکہ ابو جہل نے انہوں دسیا کہ جدوں وہ بول دے نے کنا دے اندر رس کھول دے نے جدوں وہ بول دے نے جڑا انہاں دی گفتگو سندا ہے انہاں دا ہو جاندا ہے پھر ساڈا نہیں رہندا ساڈی پارٹی جو نکل جاندہ ہے انہیں کنہ دے اندر زور دے نال انگلیاں دیتیاں لیکن مصطفیٰ کریم نو ویکھن واسطے قریب آ گیا ہے قریب آ کے جدوں مکھڑا میرے مصطفیٰ کریم دا دیکھیا ہے دل دے نال فیصلہ کیتا ہے اپنے آپ نو کہتا ہے طفیل دوسی اتنا سفر کر کے آیا ہے ہونا تک دور دور پھر داریاں ہیں اج قریب آیا ہے جڑی گلاں ابو جہل کہندا سی او گلاں تے نظر نہیں آ رہی ہے تے چہرہ بڑا حسین و جمیل ہے تے آواز جڑی تھوڑی تھوڑی انگلاں انسان جتنیاں مرضی کس کے دے ہوئے نال کوئی بولدا ہوئے تے آواز پھر بھی تھوڑی تھوڑی آندی ہے میرے کریم نبی بول رہے ہیں صحابہ کرام نال گفتگو کر رہے ہیں تھوڑیاں تھوڑیاں گلاں انہوں بھی سنائی دے رہی ہیں انہیں دل دے نال صلاح کیتی ہے کہندے طفیل دوسی جو ابو جہل کہندا سی او گل نہیں ویکھی ہے تے چہرہ بڑا خوبصورت ہے حسین و جمیل ہے تے
آواز بھی بڑی خوبصورت ہے انہیں کنا جو انگلیاں کٹ دیدیاں تے دعائیہ کیتا میں انہاں دا ہونا تے کوئی نہیں ہے میں انہاں دیاں گلاں دا اثر تے کوئی نہیں لینا لیکن سن تے لو تو فیل تسی کنا دے وچوں گل کنا دے وچوں انگلیاں کٹ کے عرض کردا ہے مسلماناں دے نبی جڑا کلام تواڈے تے نازل ہویا ہے جڑا انہاں نوں پے سناندے ہو اودے چوں کچھ مینوں وی سنا دیو شاہ کے کہہ چھوڑو نا سبحان اللہ پچھلے حضرات بھی ذرا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ میں بھی شاید کہ آج جمعہ الوداع ہو جائے اونچی آواز نال کہہ چھوڑو ذرا سبحان اللہ ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے وچ عرض کردا ہے کہ جو کلام صحابہ نو سنا رہے ہو او دے وچ تھوڑا جا مینوں نہیں سناؤ کہ کلام کیسا ہے ابو جہل نے تے گلاں کچھ اور کیتیاں نے انہیں تے سبق مینوں کو اور پڑھائے نے لیکن قریب آ کے میں ویکھیا ہے کہ او سبق ایتھے نہیں ملدے ایتھے سبق کوئی اور مل رہا ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دی تلاوت کرنی شروع کی تھی تو فیل دوسی جڑا کنہ دے اندر روم پار کے پیا پھردا سی کنہ دے اندر سخت طریقے نال انگلیاں لے کے تحیہ پیا کردا سی کہ میں مدینے والے مصطفیٰ دی گل نہیں سننی ہے مکی مدنی آقا دیاں گلاں دا اثر نہیں لینا ہے جدوں حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے تو فیل دوسی دی قسمت جاگ گئی ہے یہ قسمت جناب والا ستارہ بلند ہو گیا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدوں انہیں تلاوت سنی یاد رکھو مسلمانوں نبی دی آواز بھی خوبصورت ہے نبی دا مکھڑا بھی خوبصورت ہے بلکہ ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے چند نو جڑی روشنی ملی ہے مصطفیٰ کریم دے حسن دا صدقہ ملی ہے سورج نو جڑیاں شاماں عطا ہوئیاں نے مصطفیٰ کریم دے حسن دا صدقہ ملیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو میرے کریم رب نے جڑا حسن عطا کیتا ہے حسن مصطفیٰ دی خیرات عطا فرمایا دوسی میرے مصطفیٰ کریم دے حکم دعال مکھڑے دی پیا زیارت کردہ ہے نالے قرآن مجید دی تلاوت پیا سندہ ہے میرے کریم نبی دی آواز دل دے ہوتے اثر کر گئی ہے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گیا ہے صحابی بن گیا ہے اور طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا ہے سبھی طرح کہہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے غلاموں نے جنہوں نے حضور دا مکھڑا تک کیا ہے رب نے شان ادا کی دی ہے رضی اللہ تعالی عنہم میرے آقا نے فرمایا حبیب جڑے تیرے یار نے جنہوں نے محبت نال تیرا مکھ تکڑیا ہے تے ایمان لے آئے نے انہوں نے میں تمغہ دیتا ہے دنیا کی زندگی دے اندر میں انہوں نے راضی ہو گیا ہے میرے نال راضی ہو گئے حضور دے غلامت دی شان ہے دوسی آیا کسی اور ارادے نال سی لیکن آج طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا سبحان اللہ اچھی آکو نے ذرا سبحان اللہ ادھروں آواز کام آن دیئے ذرا جا کے کہے چھوڑے سبحان اللہ صحابی والا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس وچوں قرآن سن کے دیتے اثر ہو گیا ہے اس وقت ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے اے قرآن نورانی شیشہ تے حقدارا دکھلاوے جو کوئی پڑھ کے عمال کماوے تے سدھا جنتی جاوے جڑا انہوں پڑھے تے انشاءاللہ قرآن پاک دی برکت ہے قرآن دی دوستی دا فیض ہے کہ رب تعالیٰ انہوں قرآن دے صدقے نال جنت عطا فرما دیتا طفیل دوسی دی گل اتنے نہیں مکی ہے میرے آقا نے فرمایا طفیل دوسی ہوں اپنے قبیلے جانا ہی اتنے رہنے ہی کہ واپس جانا ہی طفیل دوسی عرض کرتا ہے آقا میں تے واپس اپنے قبیلے والے لوگوں کو جانا ہے انہوں نے دسنا ہے جا کے جڑا سبق سانو ملیا ہے سبق وہ نہیں ہے وہ سبق تے کوئی ہو رہا ہوتے جو اساں سنے ہیں گل وہ نہیں ہے میرے آقا کریم نے بددعا والا جد اللہ والا ہاتھ میرے آقا کریم نے دوسی دے چہرے ہوتے پھیرے آتے چہرہ نور دے نال چمک اٹھیا ہے طفیل دوسی تو اپنے قبیلے جانا ہے پھر انج تیرا نہ جا کچھ لے کے تے جانا طفیل دوسی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے قبیلے والے لوگ تے کافر نے تے مشرک نے کلمہ نہ پڑھیا کوئی نہیں میری اصل شکل نو ویکھن گے کہ اتے چمک رہی ہے تے روشنی آ گئی ہے ہو سکتا
یا رسول اللہ کچھ اور بھی میرے نشانی عطا فرماؤ۔ ہاتھ دے اندر کوڑا لائی پھردا سی، کوڑا سی یا لاٹھی سی، تے میرے کریم نبی نے ویکھیا اس کوڑے نو، فرمایا دوسی جے نشانی اپنی قوم قبیلے دے اندر لے کے جانا چاہنا ہے تے اپنے اس کوڑے نو میرے قریب کر۔ دوسی نے وہ اپنی لکڑی کوڑا او چابک اپنا حضور دے قریب کیتا تے جڑا او دا آخری سرا سی نا میرے کریم نبی نے او دے اس کوڑے نو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ دوسی اپنی قوم قبیلے دے اندر مڑ کے گیا ہے، حضور دا غلام ہے، صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہے، چہرہ بھی نور نال چمک رہا ہے تے جڑا او دے ہاتھ دے اندر کوڑا ہے دوسی جدوں راتاں نو سفر کردا ہے او دا کوڑا روشنی کر رہا ہے، دوسی دا کوڑا روشنی مہیا کر رہا ہے۔ او دے قوم قبیلے دے اندر طفیل دوسی مشہور ہو گیا ہے کہ کلمہ مصطفیٰ کریم دا پڑھا ہے، چہرے تے بھی چمک آ گئی ہے تے جڑا او دے ہاتھ دے اندر چابا کے بھی روشن ہو گیا ہے۔ جا کے ذرا کہہ چھڈو نا سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مکے دی طرف جا رہے ہیں، رستے دے اندر ویکھیا ایک پاک بی بی خاتون متقیہ پرہیزگار زاہدہ رب تعالیٰ دی عبادت کرنے والی بی بی موجود ہے۔ آپ نے سلام کیتا، بی بی کون ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے انہوں سلام کیتا، بی بی نے قرآن دیا ہے پڑھ کے جواب دیتا ہے کیا عظمت اور شان اللہ کریم نے اس نیک بی بی نو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے نے میں اس بی بی نو پوچھا تو کدھر جان دا ارادہ کیتا ہے؟ انہیں میں نے قرآن دیا ہے پڑھ کے سنا دیتی ہے کہ دیئے سبحان اللذی اسرا بعبدہ اسرا بعبدہ من المسجد الحرام۔ جب انہیں آیت پڑھی تھی میں سمجھ گیا مسجد حرام دی طرف اشارہ پہ کر دیئے، میں سمجھ گیا انہیں مکے جانا ہے۔ فرماندے نے میں سواری تو اتریا، میں سواری زمین دے اتے بٹھا دیتی ہے، میں کیا اللہ دی نیک بندی سواری دے اتے بہ جا، میں بھی ادھر جا رہا، میں مہار پکڑ کے پیدل چلنا گا تو اللہ دی نیک تے پر گزیدہ بندی سواری دے اتے بہ جا۔ جدو ایک خاتون سواری دے اتے سوار ہون لگی ہے، وہ دی چادر بنی جڑی انہیں اتے لئی ہوئی سی تھوڑی جی پھٹ گئی ہے، جدو چادر پھٹی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے بی بی نے پھر قرآن پڑھیا ہے کہ دیئے فما اصحابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ بندے دوتے دنیا دوتے جڑی مصیبت آندی ہے ایمیں نہیں آندی، او دے عمال دی وجہ تو آندی ہے، او دے عمال دی وجہ تو مصیبت دے اندر بندہ گرفتار ہوتا ہے۔ فرمایا رب دے قرآن دی عظمت اور شان ہے کہ متقی عورتیں پرہیزگار عورتیں ہیں، میں ادھر چڑی گل کردا میرے نال کلام نہیں کردی، میری گل دا جواب رب دا قرآن پڑھ کے عطا کر دینی۔ رب دے قرآن دیا اس قدر برکتہ نے جا کے کہ چھوٹو ذرا سبحان اللہ۔ میرے اللہ دیا خاص مہربانیاں نے اور جنہوں چند آئے اس درد ہوتے بلا رہتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یعطی من یشاء، یہ بندے دا کمال نہیں ہے، یہ فضل خدا ہے، جس کو چاہتا ہے رب تعالیٰ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ خدا فضل ہے، رب تعالیٰ دیا رحمتہ یقیناً خوب برس رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، قرآن کلام ربی ہے، کلام خدا ہے، یہ لاریب کتاب ہے، انہیں اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس کلام کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ رب نے ایک گل کیوں فرمائی ہے؟ مومن تے شک کرتے ہی نہیں ہے، مومن تے شک کرتے ہی نہیں ہے کہ مومن کو دسیا جائے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے ایمان لیا یہ کتاب ہے جہاں شک کوئی نہیں ہے۔ مومن تے پہلے ہی منی بیٹھے ہیں، انہوں تو شک ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کافروں کو یقین دلوایا ہے، یہودیاں نو نصرانیاں نو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جہاں شک کوئی نہیں ہے، وہ تے مندے ہی نہیں ہے، وہ تے پہلے ہی ایمان نہیں لیا ہے، تے کلام الہی نو مندے ہی نہیں ہے، تے جڑا پہلے ہی نہیں مندا تے انہوں کیویں کہنا ہے کہ من ایں وچ شک کوئی نہیں ہے، اودے تے ایمان ہی کوئی نہیں ہے، تے مومن تے پہلے ہی منی بیٹھا ہے تے ایمان لے آیا ہے۔ تے پھر میرے رب نے کیوں سمجھایا ہے؟ یاد رکھو رب تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے؟ جڑا سادہ لوگ بھولا بھالا مسلمان ہے، جڑا مالی قرآن پڑھے تے قرآن دے اندر ڈنڈیاں مارے، ڈنڈی مار کے مسلمان سادہ لوگ تے بھولے بھالے مسلمان نو گمراہ کرے، قرآن دی آیت پڑھے تے کہے قل انما انا بشر مثلکم، آکے دے رب کا قرآن کہتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں۔ رب تعالیٰ نے ایسے سادہ لوگ بھولے بھالے مسلمانوں سے کہا ہے، ایسے گمراہ
اہل ایمان کو یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہاری طرح کھاتا ہوں، تمہاری طرح پیتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا اے سادہ لو مسلمان، اے بھولا بھالا مسلمان، اگر کوئی تینوں غفلت اندر پانا جائے تو تینوں دسے کہ دیکھ میں قرآن پڑھ رہا، تو پھر جڑا تینوں قرآن پڑھ کے ترجمہ کھولو کر کے تینوں اپنے پیچھے لا لے، تو اپنا ایمان خراب نہیں کرنا ہے۔ رب دا کلام جدے اندر کوئی شک نہیں ہے، مصطفیٰ کریم دی عظمت دا ایک گیت گا رہا ہے، الحمد للہ تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن عظمت قرآن ہے۔ میرے آقا دی شان بشریت دے گیت بھی گا رہا ہے، شان نورانیت دے گیت بھی گا رہا ہے۔ یہ عظمت اور شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی سب تو چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔